بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص القرآن علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، سبق نمبر 66۔ ہیڈنگ ہے حضرت لوط علیہ السلام اور مومنین کی عذاب الہی کی آمد سے قبل ہجرت۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں، عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات میں صدوم سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا۔ پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ نمبر 1۔ جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے تو آپ اپنے خاندان ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور آپ اپنے خاندان کے پیچھے چلیے، اور تم سب لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہاں چلے جائیے۔ ہم نے اسے یعنی لوط علیہ السلام کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ سورۃ الحجر آیات 65 تا 66۔ نمبر 2، فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر کہا، اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، پس آپ اپنے گھر والوں مومنین کو لے کر اپنی بستی سے رات گئے نکل جائیں۔ آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے۔ کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر تہ بے تہ کنکر پتھر برسائے، جن میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں یعنی قریش مکہ سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ سورہ ہود آیات 81 تا 83۔ نمبر 3، آخر کار ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل و عیال کو نجات عطا فرمائی سوائے اس بڑھیا یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ پس بری سے بری بارش تھی جو ان ڈرائے گئے لوگوں پر برسی۔ بے شک اس میں بھی عبرت ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ سورہ شعراء آیات 170 تا 174۔ نمبر 4، اور یقیناً اس لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے اس تنبیہ یعنی ڈرانے والی بات میں شک کیا، اور انہوں نے اس یعنی لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں سے رہائی کا مطالبہ کیا۔ پس ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ چکھو، اور یقینی بات یہ ہے کہ صبح سویرے ہی انہیں دائمی عذاب نے آ گھیرا، پس تم میرے عذاب اور تنبیہ کا مزہ چکھو۔ سورۃ القمر آیات 36 تا 39۔ نمبر 5، اور اللہ نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹ کر زمین پر دے مارا، پھر ان بستیوں کو اس پتھروں کی بارش نے ڈھانپ لیا۔ سورۃ النجم آیات 53 تا 54۔ نمبر 6، پھر ہم نے انہیں لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہی تھی، اور ہم نے ان پر خصوصی پتھروں کی بارش برسائی۔ پس آپ کہہ لیجئے ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ پس آپ دیکھ لیجئے ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ سورۃ الاعراف آیات 83-84۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بحر میت کے نام سے بنا دی، جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔ سمجھدار لوگ قوم لوط کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں یعنی ہم جنس پرستی وغیرہ سے بچتے ہیں جو ان کے اندر موجود تھیں، جبکہ بے سمجھ لوگ ان جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیتے ہیں۔
جن کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو قوم لوط کی ہلاکت کا سبب بنے، اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھیے۔ اے اللہ، میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام معاملات درست فرما دیجیے۔ میں آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ صدق اللہ العظیم۔